کیا وہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے فکر ہو گئے؟ مکر یہ اردو والا نہیں، اردو فارسی والا مکر نہیں، فریب دھوکہ. فریب دھوکہ تو ایک عیب ہے، اللہ عیب سے پاک ہے. یہ عربی کا لفظ ہے مکر. مکر کے معنی آتے خفیہ تدبیر، پوشیدہ تدبیر، مخفی تدبیر، یعنی ایسی چال، ایسی تدبیر، ایسی ترکیب کہ کسی کو بھنک تک نہ لگے، اور جب وہ پکڑا جائے تب وہ سمجھے کہ او ہو یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. یہ اللہ کی تدبیر ہوتی ہے. انسان کتنی بھی کوشش کر لے، اللہ کی تدبیر کا جب فیصلہ ہوتا ہے نا، کہ عرب میں کہتے ہیں کہ اذا جاء القدر لا یغنی الحذر، جب اللہ کی تدبیر یعنی تقدیر کے فیصلے ہو جاتے ہیں نا، تو پھر چوکنا رہنا، ہوشیاری، یہ سب کچھ کام نہیں آتی ہے. ابھی آپ نے ایک سنا ہوگا، آج کل وہ وائرل ہے ایک چیز، ایک آدمی ہے وہ جو ہے نا پہلے کہہ رہا تھا میں مسلمان ہوں، بعد میں کہنے لگا کہ میں نے اسلام چھوڑ دیا ہے، میں ایکس مسلم ہوں. سلیم واسطک اس کا نام تھا، آپ نے سنا ہوگا، خبروں میں آیا. اس نے 30 سال پہلے ایک جرم کیا، 30 سال پہلے، اور پھر اس جرم کے نتیجے میں یعنی ایک بچہ تھا 13 سالہ اسکول کا، یہ اسکول میں پڑھاتا تھا، اور اس نے اس بچے کو قتل کر دیا، نالے میں پھینک دیا. وہ بچہ بھی ہمارے راجستھان کا تھا، غیر مسلم، نان مسلم تھا بیچارہ. تو فروتی مانگی 30,000 تو اس زمانے کے، ان بیچارے گھر والوں نے وہ بھی جمع کر لیے، لیکن اس نے اس سے پہلے ہی بچے کو ختم کر دیا. ماں باپ پر کیا گزری ہوگی اب نظر لگاؤ. پھر وہ جیل میں گیا 97 میں، 3 سال جیل میں رہا. 2000 میں کسی بہانے سے پیرول پر باہر آیا، ضمانت پر، اور پھر فرار ہو گیا. فرار ہونے کے بعد وہ چھپتا رہا، مختلف علاقوں میں چھپتا رہا اور اپنا گزارا کرتا رہا. پھر جب یہ 2014 کے بعد ملک کا ماحول بدلا نا، اور اسلام دشمنی، مسلم دشمنی، جو بھی مسلمانوں کے خلاف بولے تو وہ محبوب ہو جاتا ہے اور وہ لوگوں کی نگاہوں کا تارا بن جاتا ہے. تو اس نے دیکھا اب ٹھیک ہے، یہ اچھا ہے. تو اس نے کہا میں ایکس مسلم ہوں. پھر وہ ٹی وی پہ آنے لگا، سوشل میڈیا پہ آیا اور کہنے لگا میں عالم ہوں، حالانکہ کوئی عالم نہیں ہے. میں نے لوگ جو کچھ کہتے ہیں نا اسلام دشمنی میں، مسلمانوں کی نفرت میں مان لیتے ہیں. جو کچھ کہو اسلام کے خلاف لوگ جلدی مان لیتے ہیں، بلانے لگ گئے، ان کا تعاون کرنے لگ گئے، پیسے دینے لگ گئے. تو بہت کچھ کیا اس نے. ابھی رمضان میں کیا ہوا، اس نے اللہ کے نبی، اللہ کی ذات، قرآن، اسلام، ایسی یعنی وہ نیچ قسم کا انسان تھا. جو بچوں کو مار دے وہ کتنا گھٹیا انسان ہوگا اندازہ لگائیے. تو الفاظ بھی ایسی بھی بولتا تھا کہ غصہ آ جائے. تو 2 بھائی تھے، ان کو جوش آیا، غصہ آیا، رمضان میں اس کا گلا ریت دیا. گلا اس طرح رہتا تھا کہ وہ بچ نہیں سکتا تھا، لیکن بہرحال چونکہ وہ مسلمانوں کے خلاف بولتا تھا تو شدت پسند جو لوگ ہیں تو انہوں نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا. پہلے سرکاری ہاسپٹل میں لے گئے، کہا کہ نہیں اس کا علاج کراؤ. پھر ایک خاص بڑے ہاسپٹل میں لے گئے، 25 لاکھ سے زیادہ اس پر خرچ کیا، اور دل کھول کر ان لوگوں نے پیسے دیے کہ یہ یودھا ہے، یہ اصل ہے، یہ مسلمانوں کے خلاف اسلام کا جو ہے اس کی حقیقت اور اس کی پول کھولتا ہے، اس طرح کر کے. پھر جب اس پر یہ ہوا، وہ ہاسپٹل سے باہر گھر آیا تو ابھی پرسوں کی بات ہے کہ پولیس نے اسی حالت میں، ابھی بیمار ہے، انتڑیاں باہر نکلی ہوئی ہے، اور اس کو پکڑ لیا، گرفتار کر لیا اور تہاڑ جیل میں ڈال دیا. آگے کیا ہوگا وہ اللہ جانتا ہے. لیکن وہ سوچ رہا تھا کہ اب سب میری حفاظت کرنے والے بن گئے، اور وہ پچھلا جو جرم تھا وہ سب ختم ہو گیا. اب لوگ مجھے جانتے ہی نہیں، اب سلیم واسطک کے نام سے جانتے ہیں. میں نے کیا جرم کیا تھا کچھ پتا نہیں. اور یوں کہنے لگ گئے تھے اس واقعے کے بعد کہ دیکھو یہ 2 نوجوان تو مجھے مارنے آئے تھے نا، دیکھو تمہارا اللہ کہاں ہے، تمہارا اللہ مجھے نہیں بچا پایا. یہ جملے تھے، ان کو مروا دیا. پولیس نے پکڑ لیا. پتا چلا کہ اس نے 30 سال پہلے ایک لڑکے کو، بچے کو بیچارے کو قتل کر دیا تھا، اور پھر اس طرح فرار ہو گیا تھا. اب سب وہ گونگے بنے بیٹھے ہیں جنہوں نے اتنے کیس. تو ہمارا وشواس گھات ہو گیا. کس نے کہا تھا تمہیں وشواس کر لو؟ ایسے گھٹیا قسم کے لوگ جو نفرت پھیلا رہے ہیں ملک میں،
ہندو مسلم میں گیپ پیدا کر رہے ہیں، ایسے لوگوں پر آپ وشواس کر رہے ہو تو وشواس گھات تو ہوگا ہی. اور یہ جتنے بھی نفرت پھیلا رہے ہیں نا ایکس مسلم بن کے، ان کی پیچھے تاریخ بیک گراؤنڈ ایسا ہی ہوگا. کوئی سماج کا باغی ہوگا، کسی نے کچھ کانڈ کر دیا ہوگا، کسی مالی غبن کیا ہوگا، اور پھر ملک کے حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ راستہ اپناتے ہیں. کیونکہ جو مسلمان کے خلاف بولے وہ ان لوگوں کی آنکھوں کا تارا بن جاتا ہے. تو دیکھو اللہ کی تدبیر، اللہ یہ بتانا چاہتا تھا، اللہ یہ بتانا چاہتا تھا. اگر مر جاتا نا تو وہ ہیرو بن جاتا. اللہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ دیکھو تم جس کو ہیرو بنا رہے ہو نا وہ ہیرو نہیں ہے، وہ ویلن ہے. اور ہندو بچے کو مارا ہے، دیکھو آنکھیں کھل گئی لوگوں کی. تو اولن تو جرم کرنا چاہیے، اور قتل جیسا جرم بہت ہی خطرناک ہے، دل سخت ہو جاتا ہے. اسی لیے غالباً مجھے یاد آ رہی ہے حدیث کہ حدیث میں آیا کہ قاتل وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے. پھر وہ ایسے کام کرتا ہے کہ دیکھو اب اسلام ہی چھوڑ دیا. تو افامنوا مکر اللہ، اللہ کی تدبیر سے، خفیہ تدبیر سے تم مطمئن ہو گئے، بے فکر ہو گئے ہو کہ اب کچھ نہیں ہونا جانا. اللہ کی جب تدبیر چلتی ہے تو ایسے چلتی ہے. اب وہ سوچ رہا ہوگا کہ یہ کیا ہو گیا، میں تو سمجھتا تھا کہ اب ختم. فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ کی خفیہ تدبیر سے تو گھاٹے والے ہی بے فکر ہو سکتے ہیں، ایمان والا بے فکر نہیں ہو سکتا ہے. حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایمان والا اللہ کی اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈرتا بھی رہتا ہے. نیکیاں بھی کر رہا ہے، ڈر بھی رہا ہے. اور منافق اور کافر قسم کا انسان وہ گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے، معصیت کرتا ہے، نافرمانی پر نافرمانی کیے جا رہا ہے، اور بالکل بے فکر ہے. ایسا لگتا ہے کہ وہ کچھ کر ہی نہیں رہا ہے، گناہ اور معصیت، اس طرح وہ زندگی بسر کرتا ہے.